اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد عامر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی موضوع پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور آپ کے کالز بھی لیتے ہیں تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جا سکیں۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے دوستی کے آداب کے حوالے سے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی اور باقاعدہ ایڈوائز دیتا ہے۔ تو دوستی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ دوستی ایک ایسا عنصر، ایک ایسا عمل، ایک ایسا معمول ہے جو ہم میں سے ہر ایک کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کا مطلب ایک ریلیشن، فرینڈشپ کا، گیدرنگ کا، کمپینین شپ کا رہتا ہی ہے۔ تو دوستی کس طرح کرنی چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، کیونکہ ہم نارملی بس اس کو ایک ٹائم پاس کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ دوستی کا ایفیکٹ ہماری زندگی پر ایک باقاعدہ اس کا ایک وائٹل رول ہے۔ دوستی، فرینڈشپ، کہ اس کے اثرات ہماری زندگی پر، اس کے اثرات ہمارے اخلاق پر، اس کے اثرات ہمارے دین پر پڑتے ہیں۔ لہٰذا دوستی کے کیا اصول ہیں، دوست کیسا ہونا چاہیے، اچھے اور برے دوست کی پہچان کیا ہوتی ہے اور اچھے اور برے دوست کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بے شمار رہنمائی ملتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ جو ہے وہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو اس کے دوست کی عادتیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ہر بندہ اس ہی معاملے میں، انہی عادتوں میں، انہی چیزوں میں ملوث ہوتا ہے۔ ہمارے جو رویے بنتے ہیں، معاشرتی رویے، وہ دوستوں سے بنتے ہیں۔ ہماری جو عادتیں بلٹ ہوتی ہیں وہ ہمارے سارے خارجی تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اگرچہ کہ پیدائشی طور پہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، کوئی برا نہیں ہوتا، کوئی غلط نہیں ہوتا، کوئی صحیح نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث ہے جس میں واضح طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ثم فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ اس کے والدین اس کو جو ہے وہ یہودی یا نصارہ یا مجوسی بناتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو ماحول ملتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلا جو اس کو ماحول ملتا ہے، پہلی جو تربیت ملتی ہے، پہلا جو درس ملتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، وہ والدین کی طرف سے ملتا ہے، پھر خارج میں دوستوں کی طرف سے ملتا ہے، پھر اسکول میں اسکول کے اساتذہ اور ٹیچر کے رویے اور ان کے اخلاق سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر، جہاں جہاں جو رویے ہیں اس شخص کے اندر بلٹ ہوتے جاتے ہیں، جو ان سارے شعبوں سے وابستہ ہوتا رہتا ہے۔ تو عام طور پہ چونکہ ماحول میں دوست زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، زیادہ ریلیٹ ہوتا ہے، تو دوستی کے معاملے میں خصوصی طور پہ ہدایت کی گئی ہے، اور یہ فرمان کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ جب دوستی اختیار کرے تو دیکھے کہ اس کا دین کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کی عادتیں کیا ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی مشہور مثال ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر جاننا ہوتا ہے کہ کن عادتوں کا حامل ہے، کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، تو اس کی گیدرنگ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا ہے۔ مطلب ہم عام طور پہ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں، بلکہ والدین سے بھی کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں تمہارے دوست کو دیکھا میں سگریٹ پی رہا تھا، تو کہتا ہے وہ اس کی عادت ہے، میں نہیں پیتا۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس کی عادت ہے، میں نہیں پیتا، یعنی آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میری عادت نہیں ہے، تو آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، یہ قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ عادتیں منتقل ہو جائیں۔ لہٰذا ہمیں اچھے دوست اختیار کرنے چاہیے، اچھے دوست اپنانے چاہیے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ اختیار عطا فرما اور مجھے صالحین میں سے، یعنی اچھے لوگوں
سے الحاق کر دیں، یعنی ان کا ساتھی بنا دے، ان کا دوست بنا دے، ان میں شمار کر لے۔ تو پیغمبر بھی اچھے دوستوں کی جستجو اور طلب اور اس کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی موجود ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار مجھے اپنی رحمت کے ساتھ تیرے جو نیک لوگ ہیں ان میں داخل کر دے۔ یعنی اچھے لوگوں کی صحبت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کے یہ الفاظ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ مجھے جو ہے وہ اسلام پر موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ جو ہے وہ الحاق فرما۔ ان آیتوں سے آپ پر واضح ہو جاتا ہوگا کہ اچھے دوست، اچھی صحبت کتنی اہم اور امپورٹنٹ ہے، بلکہ اسلام میں باقاعدہ اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچائی آپ کے اندر بھی آئے گی۔ اگر جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو پھر جھوٹ آپ کے اندر پیدا ہوگا، کذب پیدا ہوگا، دجل پیدا ہوگا۔ تو جتنی اچھی صحبت ہوگی اتنی اچھی آپ کی عادتیں، آپ کی سیرت ہوگی۔ ہمیں دوستی کو اختیار کرتے ہوئے ان اصولوں کو، ان باتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے دوست کے بارے میں سوال کیا تھا۔ میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی پیش کروں گا، لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کر کے بلا وجہ اس کو توڑ دینا کیسا ہے؟ دوستی کر کے توڑ دینا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو دوستی کی جاتی ہے اس کے آداب اور تقاضے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں سے دوستی کرنی چاہیے، لوگوں کو چھوڑیں، پتہ نہیں اچھی ہیں کہ نہیں، ایسی سوچ و فکر اختیار کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ اچھے رفیق، اچھے ساتھی کی پہچان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب تو نیکی میں غفلت کرے تو وہ تجھے تنبیہ کرے، اور جب تو کوئی نیک اعمال کرے تو تیری اعانت کرے۔ یہ اچھے دوست کی پہچان ہے۔ اب اس حدیث کو اور اس فرمان رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ ہمارے دوست کیسے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چل جائے گا اچھے ہیں یا اچھے نہیں ہیں۔ آیا وہ ہماری اعانت کرتے ہیں نیک کاموں میں، اور اگر نیک کام ہم چھوڑ دیں تو تنبیہ کرتے ہیں، یا پھر نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں بکثرت یہ نظر آتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں، نیک اعمال میں، نماز پڑھنے جائیں تو ان کاموں میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ یار، ابھی کیا نماز پڑھے گا، ابھی کھیلتے ہیں، ابھی بیٹھتے ہیں، ابھی باتیں کرتے ہیں، ابھی گپ شپ کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آج کل تو مطلب بری عادتیں، بری معمولات، یہ ساری چیزیں ہمیں فرینڈ شپ میں نظر آتی ہے، اور ہم ان غلطیوں پر ایک دوسرے کو داد بھی دے رہے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تیری غلطیوں پر تجھے شاباشی دے اور تنبیہ نہ کرے تو سمجھ لے کہ وہ تیرا دوست نہیں بلکہ تیرا دشمن ہے۔ یعنی بظاہر وہ اگرچہ کہ آپ سے خلوص اور محبت کا اظہار کرتا ہو، لیکن جب وہ آپ کی برائی کو دیکھ کے کڑتا نہیں ہے، آپ کے عیب کو دیکھ کے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ کیسا دوست؟ پھر وہ دوست تو نہ ہوا، وہ تو دشمن ہوا۔ آپ دشمن کی صفات کو دیکھ لو، دشمن کی مینٹلٹی کو دیکھ لو، وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر دشمن جو ہوگا وہ برائی دیکھ کے خوش ہوگا اور اچھائی دیکھ کے اس کو حسد ہوگا۔ تو اگر یہی بات نیک اور اچھے دوست میں ہو، آپ کے مخلص دوست میں ہو، تو پھر وہ دوست کیسا رہا؟ وہ تو آپ کی اچھائی کو دیکھ کے جو ہے وہ حسد کر رہا ہے، آپ کو روک رہا ہے، حالانکہ اس کو اچھائی کے کاموں میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آپ کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنی دوستی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے اصولوں پر دوستی کرتے ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن مزید ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔
مفتی صاحب آپ سے سوال کرنا تھا کہ جو دوست ہوتے ہیں آپ کے سسر یا آپ کے والد صاحب کے، اگر ہم جس طرح پہلے پردہ نہیں کرتے تھے تو شرعی پردہ پھر بندہ شروع کر دے، تو آیا وہ دوست یا رشتہ دار جو دور کے ہوتے ہیں اور والد صاحب کی عمر کے ہوتے ہیں تو ان سے بھی ہمارا پردہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا اصل سوال پردے پہ میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نا خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب یہ سوال پوچھنا تھا کہ کوئی شخص اگر مؤذن کی ڈیوٹی پر کھڑا ہو تو وہ بھولنے سے وقت سے پہلے متعدد بار اذانیں دیتا ہے نا، بار بار جی بھولتے ہوئے، حافظہ کمزور ہے اس کا، جی تو پھر کیا اسی ڈیوٹی پر رکھنا مناسب ہے یا اس کے علاوہ کسی اور کو رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات بھی دیں گے، موضوع پر بھی گفتگو جاری رہے گی، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک۔ آمدید خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ یہ پوچھنا تھا کہ سنت فجر کے حوالے سے اگر کسی جماعت کھڑی ہو گئی ہے جی تو پھر سنت فجر کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو حدیث پاک میں ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ میں عرض کرتا ہوں دوسرا سوال فرمائیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد کے ساتھ، وطر کے ساتھ جب تہجد کی نماز پڑھیں تو پہلے وطر پڑھیں گے یا تہجد پڑھیں گے، اس کے بارے میں تحقیق فرمائیں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میں دوستی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ دوستی کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اس موقع پہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آئی ہے، اور وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھے دوست کہاں سے لائیں اور اگر نہیں ملتے تو کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوستوں سے بہتر یہ ہے کہ بندہ تنہائی اختیار کرے، اور اگر اچھے دوست ہوں تو پھر اچھے دوست کی صحبت اختیار کرنا تنہائی سے بہتر ہے۔ یعنی تنہائی جو ہے وہ اگر اچھے دوست کو چھوڑ کے تنہائی اختیار کی جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو دوستی اور صحبت بری ملتی ہے تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ تنہائی اختیار کرے تاکہ وہ بری عادتیں منتقل نہ ہوں۔ اس پہ مولانا روم کا ایک بڑا معروف قول ہے، فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ آپ نے اردو میں محاوروں میں بھی سنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مار بد بہتر است از یار بد۔ زہریلا سانپ جو ہے نا وہ پھر بھی بہتر ہوتا ہے برے دوستوں سے، اس لیے کہ زہریلا سانپ اگر نقصان دے بھی دے گا تو آپ کے جسم کو، آپ کی صحت کو نقصان دے گا، لیکن برا دوست جو ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی، آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کے دین اور ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کنت تالے ترا تالے کنت، کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کے معاملے میں خاص طور پہ اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑنا شروع ہو گئی ہے تو ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اتنی بری عادتیں اس میں کہاں سے آ گئی۔ ڈیفینیٹ یہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں سے آتی ہیں، جن لوگوں سے ملتا ہے وہاں سے آتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو اولاد ہے، ان کی صحبت اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اچھی صحبت ہو تو ہمیں روکنا نہیں چاہیے، اور اگر بری صحبت ہو تو ہمیں پھر اس صحبت میں انہیں کنٹینیوٹی نہیں کرنے دینی چاہیے اور منع کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی صحبت کے اثرات بھی آپ کو جو ہے وہ بچہ گھر پہ آئے گا تو آپ کو نظر آئیں گے، بری صحبت کے اثرات بھی جب وہ گھر پہ آئے گا تو آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ کو آٹومیٹکلی اس کی عادتوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی صحبت کا حامل ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا باقاعدہ لحاظ کرنا چاہیے اور ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے چھوٹے جو بھی ماتحت ہیں، ان کی صحبت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال مشک بار کی طرح ہے، یعنی جو عطر فروش ہوتا ہے اس کی طرح ہے۔ اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں یہاں پہ مثال اور ایگزامپل کے طور پہ ہی حدیث سے توثیق کرنا چاہ رہا تھا، اور اس سے پہلے ایک کالر کو بھی شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے سر۔ جی مفتی فرمائیں۔ صاحب
سوال یہ ہے کہ ہم نظر مانتے ہیں کہ دربار پر کسی دربار پر جاتے ہیں کہ ہم نے نظر مانی ہے کہ ہمارا کام ہو جائے, ہم اس کا مطلب کوئی لنگر وغیرہ نیاز وغیرہ پکا دیں گے. جی تے دربار پر نہیں جا سکتے, ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ گھر میں پکا کر لوگوں کو کھلا دیں, کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوستوں کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے کوئی شخص عطر فروش اور مشک والے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, تو اگر وہ مشک نہ بھی دے تو اس کی خوشبو ضرور آئے گی. اور برے دوستوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لوہار کی بھٹی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے, تو اگرچہ کہ انگارے آگ کے آپ تک نہ بھی پہنچے تو دھواں تو پہنچے گا. تو بالکل اسی طرح برے دوستوں کی صحبت کے مکمل نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ضرور آئیں گے. اور اچھی صحبت اختیار کی تو اگر آپ بہت نیک نہ بھی ہو گئے, متقی کے ساتھ بیٹھے تو آپ متقی نہ بھی بنے, تو کچھ نہ کچھ تو اچھی عادتیں آپ کے اندر اس میں سے پیدا ضرور ہوں گی. لہٰذا ان مثالوں سے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, جو بزرگوں نے فرمایا, ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم خود کو چینج کرنا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں, تو اپنی صحبت, اپنی سنگت اس کو چینج کریں, ہمارے اندر بدلاؤ, تبدیلی پیدا ہو جائے گی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر جی استخارہ جو کا شرح بتائے. جی اور کوئی سوال؟ استخارے کا شرعی حکم میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے اگزامپل دی, اس طرح بزرگوں نے اتنی مثالیں دیں. اسی مشک والی مثال پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی, ڈکشن کے طور پہ ایک حکایت نقل کی. آپ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ باغیچے سے گزرا اور وہاں پر میری نظر مٹی پر پڑی, تو میں نے مٹی اٹھائی تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے مٹی سے کہا کہ تو خاک ہے, تیری صفت نہیں ہے کہ تیرے اندر سے خوشبو یا بدبو آئے, تو یہ تیرے اندر سے اتنی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو مٹی نے کہا کہ ہاں میرے اندر تو خوشبو نہیں ہے اصلاً, لیکن میں جس کی صحبت میں رہی وہ تھا ایک گلاب کا پھول جو میرے اوپر پیڑ لگا ہوا تھا اور وہ پھول نیچے گرا, تو اس پھول کی صحبت کی وجہ سے چونکہ اس کے اندر خوشبو تھی تو وہ خوشبو میرے اندر منتقل ہو گئی. تو آپ دیکھیں کس انداز سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں کیسے دوست چوز کرنے چاہیے. دوستی کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے, ایک بڑا وائٹل رول ہے ہماری لائف کے اندر, ہمارے کیریکٹر کے اندر, ہماری زندگی کے اندر. لیکن ہم بغیر دیکھے, بغیر سمجھے, بغیر پرکھے کسی کو بھی دوست بنا لیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو ہماری غلطیوں اور خابیوں پر اپریشیٹ کرتے ہیں, شاباشی دیتے ہیں. مطلب ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہمیں جرأت مند اور بہادر کہتے ہیں, ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ ہمیں ٹوکتے ہیں. تو یہ تو دوست نہ ہوئے. دوست کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ آپ کی خرابیوں کو دور کرے, آپ کی خامیوں کو دور کرے, اور آپ کی نیکیوں میں, آپ کی اچھائیوں میں حوصلہ افزائی بھی کرے اور معاون و مددگار بھی بنے. یہی ایک اسلامی معاشرے کا, یہی ایک دوستی کا اور اسلامی سوسائٹی کا جو ایک کلچر ہے, وہ اس میں ہمیں جو چیزیں بتائی گئیں کہ آپ کو معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے, کن رویوں کو اختیار کرنا چاہیے, کن عادات کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے, برائی نہ پھیلے اور لوگوں کو ان چیزوں کی عادت نہ پڑے. اس کا مقصد کیا تھا؟ جو ویلیوز ہمیں سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے دی گئی, وہ اس لیے دی گئی تاکہ ہم ان اقدار کے حامل لوگوں کو اپنا دوست بنائے. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے, لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں. جی فرمائیے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دیہاتی اور گاؤں مطلب لوگ رہنے والے ہیں تو جنگل سے لکڑیاں لے کر آتے ہیں گھر میں جلانے کے لیے, جی تو کیا یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ دوسرے یہ قبرستان سے لکڑی وغیرہ کاٹ کے لے آتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کیونکہ یہ لوگ, تو دوسرا سوال یہ کہ ہم اور ٹماٹر یا پیاز وغیرہ مانگ کر لے کر آتی ہیں اور دوبارہ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ آپ لے لیں, تو وہ کہتی ہیں ہم نہیں لیتے نا, تو کیا یہ گناہ ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تینوں سوالات کے جوابات, اور بڑے نیچرل سوال تھے, اور ہم شہری زندگی میں تو خیر اس طرح کی نوبت نہیں آتی کہ لکڑیاں باقاعدہ جو ہے وہ بہت کم, کسی علاقے میں بڑی دقت ہو, غربت ہو, سوئی گیس والوں کی سہولت بھی نہ ہو اب تک, تو پھر ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں.
کہ اب تک لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے گھر کے چولہے جلاتے ہیں. تو یہ بھی مسائل ہیں کہ اس میں مطلب کوئی کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی یا دھوکہ تو نہیں ہو جاتا ہے، کوئی چوری تو نہیں ہو جاتی ہے. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری کے معاملات بھی ہیں اور دین و شریعت کی اتباع کے احکامات بھی اسی سے ہمیں ملتے ہیں. تو ہمیں اپنے معاملات کو، اپنے جو بھی زندگی کے جتنے بھی ہمارے ایفرٹس ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. ہم سے سب سے پہلے جو سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ دوستی کرنے کے بعد توڑ دینا کیسا ہوتا ہے. اچھا، دوستی کے توڑنے کا ایک ہمارا عرف کا مفہوم ہے اور ایک اصطلاحی مفہوم ہے. عرف میں تو دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی خاص شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا، اب وہ کم ہو گیا. تو اس میں تو حرج نہیں ہوتا ہے کہ کسی اپنی ذاتی نجی مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ دوستی توڑ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب اس سے دشمنی کر لی ہے. اب آپ نے وہ ہے مسلمان، وہ نیک ہے، اور آپ نے اس سے جو ہے وہ اب نفرت پیدا کر لی ہے. تو کسی مسلمان سے دشمنی رکھنا، نفرت اس کے لیے اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ منع ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا حالات کے تقاضے کے پیش نظر، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ایک مطلب ارتباط ذہنی کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا دوری اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہوتا ہے. لیکن بلا وجہ ایسا کرنا کہ سامنے والے کو بدگمانی ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں میرے اندر کیا عیب تھا اور جبکہ تھا بھی نہیں، اس کو تکلیف دینے کے لیے بھی ایسا کرنا تو بھی درست نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ہم سے ایک سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی کرنے کے تقاضے اور آداب کیا ہیں. یہ جو ابھی ہم نے جس موضوع پر بات کی، اس میں جو چیزیں ذکر کیں، آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا بیسکلی موضوع یہی تھا، اور انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے. لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، دعا فرمائیں. مفتی صاحب ہم 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی مسئلہ تھا. میں نے کہا یار ایک منصف تھا درمیان میں. میں نے کہا یار اللہ اور اللہ کے رسول کو درمیان رکھ کے نا فیصلہ کریں. تو وہ بندہ کہنے لگا یار اللہ اور اللہ کے رسول کو سائڈ پر کر کے نا ہم آپ بات کریں. میں نے کہا یار ہماری حیثیت کیا؟ میں نے کہا ذرا شرعی مسئلہ پوچھ لیں کہ اس کے متعلق کیا ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یا آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے جملے ہمارے عرف میں آتے ہیں کہ یار یہ ابھی اس کو سائڈ پہ کر دو. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. خواتین و حضرات، یہ جو ہم سے سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی کے آداب کیا ہیں، تو چونکہ ہم جو دوستیاں کرتے ہیں اس میں ہماری جو ہے وہ کچھ معاشرتی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کچھ معاشی تقاضے بھی ہوتے ہیں، مفادات بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہماری دوستیاں اور ہمارے گٹھ جوڑ ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے جب دوستی کی جاتی ہے نا، اس میں کوئی دنیاوی مقصد اصلاً پیش نظر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے لیے دوستی تو اس وقت بھی کی جاتی ہے کہ بظاہر ہمیں جو ہے وہ شخص ناپسند ہو کسی وجہ سے، کوئی ذاتی عادت یا سوچ کی وجہ سے. لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مسلمان سے نفرت نہ کریں، مسلمان سے محبت کریں، مسلمان سے تعلق جو ہے وہ اللہ کے لیے قائم کرے. کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. تو اب یہ جو ذاتی اغراض تھے، کسی سے ہم تعلق قائم کرتے ہیں، ہمیں ذاتی طور پہ کسی نقصان کا بھی اندیشہ ہے، لیکن بہرحال شریعت کے تقاضے کے تحت ہم نے اس مسلمان سے پھر بھی دوستی کی. اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے دوستی کرنا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. میں نے بھی بتایا تھا. ہلو جی جی فرمائیں. ہاں آپ میرے نے آف ایئر کہا تھا، آن ایئر سوال کریں. آپ اب دوبارہ کریں. اچھا میرا کہنا کا مقصد یہ تھا کہ میرے سوتیلے بھائی اور میری سوتیلی اماں سے ناراضگی ہو گئی ہے، مگر پھر بھی میں ان کے پاس نہیں جاتا، لیکن وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے ویسے کوئی بات نہیں ہے، ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، سلام دعا بھی ہوتی ہے، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کے گھر جاؤں. ٹھیک اس ہے، کی میرے لیے کیا حدیث؟ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. سوتیلے کا لفظ ہے وہ دشمن سے کم نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر بھی. اسی طرح ہم سے ایک سوال پوچھا کہ کتاب کی دوستی کا تصور کیسا ہے
کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو دوستیاں بس کتاب ہی. تو دیکھیں کتاب کی دوستی کا تصور برا نہیں ہے، بلکہ اچھے دوستوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اچھے دوست کون ہیں تو ان میں سے ایک اچھا دوست کتاب بھی ہوتی ہے، کہ بندہ کتاب میں بھی اپنا وقت صرف کرے، کتاب کے ساتھ رہے، کتاب کو اپنے ساتھ رکھے، کتاب پڑھتا رہے. تو جہاں ہم دوسرے دوست ہوتے ہیں ان سے کچھ سیکھتے ہیں تو کتاب تو باقاعدہ ہمیں سکھاتی ہے اور اصول کے تحت اور طریقے سے کچھ نہ کچھ ہمیں ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہماری ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے، تربیت کر رہی ہوتی ہے. تو کتاب کا شمار بھی اچھے دوستوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ کتاب ہی اچھا دوست ہے، اس کے علاوہ اچھے دوست نہیں ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں ماحول بہت برا ہو تو پھر آدمی اس جگہ پہ یہ پالیسی اختیار کر سکتا ہے. ہم سے یہ سوال کیا کہ سسر سے پردہ اور سسر کے جو دوست ہیں ان سے پردہ وہ بڑی عمر کے ہیں. تو دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، پردے کا تعلق اور پردے کے احکامات عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتے ہیں کہ اس عمر سے پردہ ہے اس عمر سے نہیں ہے. بیسیکلی پردے کا تعلق جو ہے نا محرم اور غیر محرم کے اعتبار سے ہوتا ہے. لہٰذا اگر غیر محرم بڑی عمر کا بھی ہے پھر بھی پردہ کیا جائے گا. البتہ سسر سے بہو کا پردہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی بات سے مجھے ایسا لگا کہ آپ سسر سے بھی پردے کا سوال کر رہی ہیں یا صرف سسر کے دوست سے. تو میں نے دونوں کے جوابات آپ کو دے دیے کہ پردہ جو ہے وہ ہر غیر محرم سے ہوگا چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو. البتہ سسر سے پردہ نہیں ہوتا بہو کا، وہ بیٹی کی مانند ہوتی ہے. ایک کالر ہم لیتے ہیں، آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ مختلف اسلامک بکس میں لکھا ہوتا ہے کہ رکوع میں یہ آیت پڑھ لے یا رکوع کے بعد یہ آیت پڑھ لے یا سجدے میں یہ آیتیں پڑھ لے، کیا یہ پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں. اچھا، یہ ہم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کسی مؤذن کے حوالے سے کہ وہ اب ان کو یادداشت ان کی جا چکی ہے تو غلطی سے جو وہ بے ٹائم اذان دیتے ہیں، بار بار اذان دیتے ہیں، تو ہمیں اسے رکھنا چاہیے یا نکال دینا چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو اذان دینا کوئی برا عمل نہیں ہوتا، لیکن مسجد کی جو اذان ہوتی ہے وہ نمازیوں کو دعوت ہوتی ہے. اب نماز کا ٹائم ہے نہیں اور بے ٹائم نماز کی دعوت دینا تو یقیناً لوگوں کے لیے حرج کا باعث ہے. لہٰذا اس ذمہ داری سے تو ضرور اس کو ہٹا دیا جائے، لیکن ایسے شخص کو کہ جو ایک مؤذن کی خدمت پر فائز تھا اور مؤذن کی ہمارے دین میں بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اب اس کی معذوری کی حالت میں اس کو ذمہ داری سے ہٹانا الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو بے روزگار کر دینا، اس کی کفالت اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا، اس پر ذرا غور کر لیا جائے. یہ ہم سے سوال پوچھا کہ سنت جو فجر کی ہوتی ہے اس کے حوالے سے پوچھا کہ اگر جماعت قائم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے جماعت قائم ہونے کے بعد بھی سنتوں کو، یا جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے؟ تو دیکھیں اگر جماعت قائم ہو جائے تو ہمیں سنت جماعت ملنے کا 100% امکان ہو نا ہمیں، تو پھر ہمیں سنتیں پڑھ کے پھر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اگرچہ کہ کچھ نماز نکل جائے. لیکن اگر ہمیں یہ لگتا ہو کہ جماعت پوری نکل جائے گی تو پھر ہمیں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اور پھر ان سنتوں کو بعد میں جب آفتاب بلند ہو جائے، یعنی جب جو ہے وہ مکروہ ٹائم ختم ہو جائے، تو کسی بھی وقت اس دن کی سنت کو قضا کر سکتے ہیں. یہ ہم سے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تہجد کی نماز، وتر کی نماز کو تہجد تک موقوف کیا جائے، تو پھر پہلے تہجد پڑھیں یا پہلے وتر پڑھیں؟ ویسے تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وتر کو تہجد تک موقوف کیا جائے، البتہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اور باقاعدہ فقہاء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ لمن یثق الوثوق، کہ وتر کی نماز کو تہجد تک وہی موقوف کرے کہ جس کو جو ہے وہ پورا یقین ہو جاگنے کا. ایسا نہ ہو کہ وہ وتر کو تہجد کے ساتھ موقوف کرے اور پھر نیند سے آنکھ ہی نہ کھلے تو وتر قضا ہو جائے. تو جس کو یقین ہو تو وہ بے شک پہلے تہجد کی نماز پڑھے، ترتیب یہ ہے، پھر وتر کی نماز کو ادا کرے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پہ رمضانوں میں مساجد میں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے تہجد کی نماز کا، اور پھر جن لوگوں نے وتر نہیں پڑھی ہوتی اس کے بعد وہ ادا کرتے ہیں. تو یہ مسنون سنت مستحبہ میں شمار ہوتا ہے. یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ نظر مانی ہے کہ کھانا کھلاؤں گا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ فلاں دربار پہ جا کے کھلاؤں گا. تو اب اگر کسی وجہ سے اس دربار پہ نہیں جا سکتا،
تو کھانا کھلا دوں تو کھانا کھلانا اصل تھا، آپ کھانا کھلا دیں انشاءاللہ نظر پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم سے یہ سوال پوچھا کہ استخارے کا شرعی حکم کیا؟ استخارہ سنت ہے، اور استخارے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ استخارہ جو ہے وہ ایک اشارہ اور ایک مشورہ ہوتا ہے، حکم نہیں ہوتا ہے، حتمی اور قطعی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے استخارے میں جو اشارہ ملا چونکہ حتمی اور قطعی نہیں ہوتا تو اس اشارے کے برخلاف عمل کیا تو وہ جائز ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ تو لہٰذا استخارے کا شرعی حکم یہی ہے۔ یہ بہن نے ہم سے سوال پوچھا تھا جنگل کی لکڑیوں کے حوالے سے، تو جنگل سے لکڑیاں لانا تو منع نہیں ہوتا۔ اسی طرح قبرستان میں بھی درختوں سے لکڑیاں لانا یہ بھی منع نہیں ہوتا۔ اچھا، جنگل سے مراد جو سرکاری زمین پڑی ہوتی ہے وہ، اور ایک جنگل ہمارے یہاں پہ غیر آباد لیکن کسی شخص کی ملکیت میں ہوتی ہے زمین، تو لہٰذا یہ جنگل کا اطلاق ہمارے یہاں پہ دونوں چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ تو ایسی غیر آباد زمین جو کسی شخص کی ملکیت ہو، یہ تو لوگ چرائی کے لیے ٹھیکے پر دیتے ہیں تو پرمیشن لینی چاہیے لکڑی وغیرہ، یا کسی کی مملوکہ زمین سے کوئی چیز لی جائے تو، لیکن عام جو زمین ہوتی ہے اس میں سے لکڑی لے لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی وہ پیڑ کے جو کسی مقصد اور غرض کے لیے لگایا گیا ہو تو اس کو نہ توڑا جائے، اس کی لکڑی جو ہے وہ، یا قبر کے اوپر جو پیڑ، قبر کے اطراف میں جو پیڑ لگے ہوئے ہیں، ہاں جو اضافی طور پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو اگر لے لی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ضرورتاً اڑوس پڑوس سے اور اطراف میں اپنے اردا گرد سے کسی سے کوئی چیز ضرورت کی مانگ لی، تو قرآن میں بھی یہ ہے کہ ضرورت پہ کوئی چیز مانگے تو اگر اس کو نہ دیں اور جھڑک دے تو یہ برا ہے، لہٰذا دے دینا اس طرح ضرورت کی چیز، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر آپ نے لوٹایا اور انہوں نے نہ لی وہ چیز واپس آپ کے لوٹانے پر تو اس کا ان کو یقیناً ثواب ملے گا، اور آپ نے جس نیت سے لی تھی، یعنی سوال مقصد نہیں تھا، ٹیمپریری اور عارضی طور پہ آپ نے مانگا تھا، تو آپ کا لوٹانا اور لوٹانے کی آفر کرنا یہ آپ کا بھی تقاضا اور حق تھا، تو آپ نے یہ درست کیا۔ اب اگر وہ اپنی خوشی سے نہیں لیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 دوست بیٹھے تھے اور یہ کہا کہ یار اللہ رسول کو چھوڑ دو، ہم آپس میں مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یہ جملہ عام طور پہ تو بولا جاتا ہے کہ یار ہمیں دین کا نہ ہم مفتی ہیں، نہ ہمیں کوئی قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، تو ہم کیسے جو ہے وہ مطلب شریعت کے حساب سے فیصلہ کریں، جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم اس کے تناظر میں جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کانٹیکس میں اگرچہ کہ درست ہے مگر پھر بھی یہ الفاظ تھوڑے بھاری ہیں کہ اللہ رسول کو سائٹ پر کر دو، یہ الفاظ بھاری ہیں، تو ہمیں اللہ رسول کے لیے کوئی بات کہنی ہو تو بڑے اہتمام، طریقے اور سلیقے سے کہنی چاہیے۔ سوتیلے بھائیوں سے تعلق رکھنا چاہیے، وہ بھی بھائی ہیں، قرآن نے بھائی کہا ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سوتیلے بھائیوں کو بھی ایکسیپٹ کریں۔ اس پر اگلے ہفتے انشاءاللہ میں تفصیلاً گفتگو کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے ہفتے تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔